السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آل محمد الذی قرنت البرکتہ بذاتہ ومحیاہ وتعطرت العوالم بطیب ذکرہ وریا۔ برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا، مزید برائے کرم ہوا کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں اپنی یاد کے بہانے یہاں جمع فرمایا اور تجدید ایمان کا ایک موقع عنایت فرمایا، یعنی ایمان کو تازہ کر لینے کا ایک موقع عنایت فرمایا۔ یہ ہماری ہفتے واری مجلس جس میں ہم ایمان کی تجدید کرتے ہیں۔ پچھلے چند مجالس میں ہم قرآن کے تعلق سے ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ قرآن کا نزول کیوں ہوا، قرآن اللہ تعالیٰ نازل کرنے کا مقصد کیا ہے۔ قرآن اب ہم دیکھیں، دنیا کی مثال سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم جو کچھ بھی کام کرتے ہیں ایک مقصد ہوتا ہے، بلا مقصد کے ہم کچھ بھی کام نہیں کرتے۔ مثال کے طور پہ سمجھنے کے لیے، ایک شخص زمین میں گڑھا کر رہا ہے، اگر اس کو کوئی پوچھے کہ بھئی تو گڑھا کیوں کر رہا ہے، تو بولا ایسے ہی کر رہا ہوں، کیا بولیں گے اس کو؟ ارے اولا ہو گیا کیا، کہیں کو کر رہا بھائی بیکار گیا، کہیں کو طاقت ویسٹ کر رہا، کہیں کو انرجی ویسٹ کر رہا۔ یا پھر اگر وہ یہ جواب دے کہ میں گڑھا جو ہے سنا اس لیے کر رہا ہوں کہ یہاں پہ ایک پلر لگانے کا ہے میرے کو، یا پھر جو جھاڑ لگانا ہے جس سے مجھے پھل مل سکے، ہاں اچھا کام کر رہا۔ نہیں، ہر کام کا ایک مقصد ہوتا ہے، بغیر مقصد کے کام کرے تو وہ بیکار ہے، لوگ قبول بھی نہیں کرتے۔ ہم گاڑی خریدے، کئی کو خریدے بھائی گاڑی خریدنے کے ہمارے پیچھے مقصد کیا ہے؟ ہم کو سفر میں آسانی ہو، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں ہم کو آسانی ہو، اس لیے ہم خریدتے ہیں۔ گاڑی خرید لیے، گھر کے سامنے رکھ دیا یا گھر کے اندر رکھ دیے، پیدل آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آٹو سے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، رکشے سے جا رہے ہیں۔ اگر کوئی پوچھے ارے بھائی اب کام کرنا تھا، گاڑی خرید لینا تھا، کہیں کی تیز سے پھر رہی، اس سے اچھا گاڑی خرید لیے تو جیسا آپ کو سہولت ہو جاتی نا۔ اور آپ بولے نہیں بھائی میرے پاس تو گاڑی ہے، خرید لیا میں گاڑی، ارے گاڑی خرید لے کے بھی جیسے پھر اس کا مقصد کو پورا نہیں کر رہے۔ ہم قرآن کو تو قبول کر لیے مگر قرآن کے مقصد کو پورا نہیں کر رہے۔ قرآن کو قبول کر لیے کہ قرآن آسمانی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اس میں جو اللہ تعالیٰ جو احکامات دیا ہے اس پہ ہم کو عمل کرنا ہے، قبول کر لیے مگر اس کا مقصد پورا نہیں کر رہے۔ قرآن کا مقصد پورا کب ہوتا؟ جب اس پہ عمل کرے۔ عین قرآن ہو جانا، عین قرآن ہونا ہے تو عین رسول ہونا۔ جیسا قرآن زندگی گزارنے کے لیے کہہ رہا ہے ویسا ہم کو زندگی گزارنا ہے، ویسی زندگی اگر ہم کو گزارنا ہے، وہ زندگی کون گزارے؟ عین قرآن کون تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسا قرآن بتا رہا تھا زندگی گزارنا، اسی پوری زندگی گزار کے گئے، اور نہ خود اپن گزارے بلکہ اپنے اصحاب کو بھی اس طرح سے بنا دیے کہ وہ بھی عین قرآن تھے۔
اسی لیے تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور لوگوں کو سکھائے. یہ بات سمجھنے نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عربی آپ کی زبان اور آپ کے اصحاب عربی ان کی زبان. پھر ان کو پھر کیا سکھانا؟ قرآن پڑھے تو عربی پڑھے تو سمجھ نہیں آتا ان کو. جیسا ہم ہندوستان میں ہیں، ہماری زبان اردو ہے، اگر کوئی اردو میں ہم سے گفتگو کرے، بات چیت کرے تو ہم کو سمجھ نہیں آتی کیا بول رہا انہیں. پھر اللہ کے رسول بولے تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور لوگوں کو سکھائے. ہم نہیں سمجھ رہے. ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ قرآن سیکھے اور سکھائے سے مراد ہم یہ لے رہے ہیں کہ قرآن کی تلاوت، وہ تو سیکھنا ہے، وہ تو پڑھنا ہے کیونکہ ہم عجمی ہیں. قرآن اصل کیا ہے؟ قرآن کو سمجھنا، عمل کرنا، خود سمجھنا پھر عمل کرنا اور لوگوں کو بتانا دیکھو قرآن میں یہ ہے. یہ فرما رہے اللہ کے رسول. قرآن کو سمجھنے کے لیے کیا کرنا پڑتا؟ ہم کو پڑھنا پڑتا، تلاوت کرنا پڑتا. اس لیے اللہ والے بتاتے ہیں کہ قرآن کے 4 تقاضے ہیں. قرآن 4 تقاضے کرتا ہے. پہلا اس کی تلاوت کرنا جیسا کہ حق ہے. دوسرا اس کو سمجھنا، تیسرا اس پہ عمل کرنا، چوتھا لوگوں تک پہنچانا. وہی تو بولے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہترین شخص کون ہے؟ جو قرآن سیکھے اور لوگوں کو سکھائے. سیکھنے کے لیے قرآن پڑھنا پڑتا، پڑھے تو سمجھنا پڑتا، جاننا قرآن میں کیا ہے، جانے پھر اس پہ عمل بھی کرنا، عمل کرے تو دوسروں تک پہنچا سکتے. ہم قرآن کو کوسوں دور ہیں اور ہم دعوے دار ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے. جنت میں جا ہی نہیں سکتے. قرآن کے تحت، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تحت اگر زندگی ہے تو کامیاب ہے. اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف زندگی ہے ناکام ہے. جاننا، اگر ہم کسی سے پوچھیں قرآن ہدایت ہے بھائی، قرآن پڑھ لو بس کامیاب ہو جاتے. ترجمے کے ساتھ پڑھ لو، عمل کرو. ترجمے کے ساتھ پڑھ لو اگر عمل کرو بولتے تو پھر جیسے ہر کوئی اپنا اپنا جو ہے سو مفہوم نکال لیتا. جو اللہ کے رسول جو بتائے، ان اصحاب کی صحبت میں جو بیٹھے، ان کی صحبت میں جو بیٹھے، ان کی صحبت میں جو بیٹھے، ان کی صحبت میں جو بیٹھے، ویسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کے قرآن کو سمجھنا ہے. ہم اپنی طرف سے قرآن کو نہیں سمجھ سکتے. ایک مثال سمجھنے کے واسطے قرآن کو جیسے کئی کو نہیں سمجھ سکتے. عرب ہو کے جیسے نہیں سمجھے تو ہم جیسا عجمی ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ رمضان کے تعلق سے، روزے کے تعلق سے، سحری کے تعلق سے ارشاد فرماتا ہے کہ تم سحری کرو، رات میں کھاؤ پیو اس وقت تک جب تک سفید دھاگے اور کالے دھاگے میں فرق نہ محسوس ہو. ترجمہ تو یہ ہے، سفید دھاگے اور کالے دھاگے میں فرق جب تک محسوس نہ ہو اس وقت تک کھاؤ. ایک صحابی رسول سحری کریں، تکیے کے نیچے سفید دھاگا اور کالا دھاگا رکھ لیے، سحری کر رہے ہیں، تکیہ اٹھا کے دیکھ رہے ہیں، کچھ فرق ہی محسوس نہیں ہو رہا. پھر کھا رہے، دیکھے اذان ہو گئی، فجر گئی، ارے آئے اللہ کے رسول کے پاس، آگے بولے یا رسول اللہ تعالیٰ کا جیسے حکم یہ تھا کہ تم اس وقت تک سحری کرو جب تک
سفید دھاگے اور کالے دھاگے میں فرق نہ محسوس کرو، تو فرق تو محسوس ہی نہیں ہو رہا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سفید دھاگے کالے دھاگے سے مراد صبح صادق تک، یعنی فجر کا جو وقت شروع ہوتا ہے وہ ٹائم آدھا آسمان سفیدی کی طرف مائل رہتا، آدھا آسمان اندھیری کی طرف کالی کی طرف مائل رہتا. اس وقت تک سحری کرنا ہے. وہ ہو گیا، سحری کا ٹائم ہو گیا، تو عرب اس چیز کو نہیں سمجھ سکے، ہم کیسا سمجھیں گے پھر قرآن کو؟ تو جو قرآن کو جو جانتا ہے، جو سمجھتا ہے، ان کی صحبت میں بیٹھنا تو قرآن کو سمجھ سکتے. اور قرآن ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقی کے لیے، جو تقوی اختیار کرتا ہے. جو تقوی اختیار نہیں کرا اس کو قرآن سے ہدایت ملتی نہیں، کچھ بھی ہو جاؤ ہدایت نہیں ملتی. ہم نہیں بول رہے، ہم بولے تو بولے. اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں کر سکتے، شک کرے تو ایمان چلے گا. خدا للمتقین، ہدایت ہے متقیوں کے لیے. کون سی کتاب ہے یہ ایسی کتاب ہے جس میں شک نہیں کر سکتے، اور ہدایت ہے متقیوں کے لیے. متقی جو ہے اس کو ہدایت ہے. تو ہم کیا کرنا ہے؟ ہدایت لانا ہے تو قرآن سے ہم کو ہدایت اگر لینا ہے تو ہم کیا کرنا؟ متقی بننا، تقوی اختیار کرنا. اور جب تک تقوی اختیار نہیں کرے قرآن سے ہدایت نہیں ملتی. پہلے پارے میں جو اللہ تعالیٰ فرما دیا، قرآن کھولتے ہی اب تم زندگی روزانہ ایک قرآن ختم کر لو ترجمے کے ساتھ، ہدایت نہیں ملتی. کب تک؟ جب تک متقی نہیں بن جاتے، تقوی اختیار نہیں کر لیتے. تقوی کیا ہے؟ تقوی کے معنی کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنا اور اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے پرہیز کرنا. اللہ سے ڈرنا اور اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے پرہیز کرنا، یہ تقوی ہے. ہم تقوی آج کل کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے پاس تقوی کیا بنے ہوا ہے؟ داڑھی، امامہ، جبہ. لباس سے ہم آدمی کو متقی سمجھ رہے ہیں. لباس سے اور گفتگو سے اس کی ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ متقی ہے. تقوی اتنا ہی ہے، اللہ سے ڈرنا اور اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے پرہیز کرنا. اللہ تعالیٰ جن چیزوں سے منع کرا اس سے ہم بچنا. اللہ شرک نہیں کرنا بولا، بچنا شرک سے. شرک سب سے بڑا گناہ ہے. اللہ بولا شراب نہیں پینا، نہیں پینا. اللہ بولا غیبت نہیں کرنا، نہیں کرنا. اللہ بولا حرام کھانا نہیں کھانا، نہیں کھانا. جو چیزوں سے اللہ تعالیٰ منع کرا اس سے بچنا، تو ہم متقی ہو سکتے. نہیں تو نہیں. ہمارا تو حساب الٹا ہے. اللہ جو کرو بولا وہ نہیں کر رہی، اللہ جو نہ کرو بولا وہ کام کر رہے ہیں. تو کہاں سے ہم دنیا میں جیسے سکون سے رہیں گے؟ کہاں ہم کو جیسے سکون ملے گا؟ کہاں ہم جیسے اللہ کا قرب حاصل کر سکیں گے؟ کہاں پہ ہم کامیاب ہو سکتے؟ دنیا میں بھی اللہ ذلیل کرتا، خبر بھی ہماری ناکام ہوتی، آخرت میں بھی ہم ذلیل ہوتے. ہم قرآن کو معمولی سمجھ کے رکھ دیے. عام کتاب خالی ہے بھائی پڑھنا ہے بس اس کے واسطے ہے.
کیسے رکھ دیے؟ تو تقوی اختیار کرنا، جب تک تقوی اختیار نہیں کریں گے قرآن سے ہدایت نہیں ملتی۔ تو متقی کی پہچان اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جو ہے فرما رہا، متقی کی پہچان 2 جگہ بتایا۔ ہم پہلے اس کو سمجھیں گے انشاءاللہ آئندہ ہفتے ہوا تو، اور یہ کیا، اور تقریباً سیم نشانیاں ہیں وہ بھی، مگر تھوڑا اس میں 1-2 چیزیں فرق ہے، اضافہ ہے، وہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ ان الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں، متقی کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ ان الذین یؤمنون بالغیب یقیمون الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ ومما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ ان کو دیا ہے اس میں سے خرچہ کرتے ہیں۔ جو کچھ سے مراد، لوگ اکثر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو سے مراد دولت لیتے ہیں۔ لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی جب بات آتی ہے تو لوگ اس کو دولت سے جیسے وہ کرتے ہیں کہ ارے بھائی اللہ نے کو نہیں دیا، میں کہاں سے اللہ کی راہ میں خرچہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کسی کو دولت دیا، کسی کو علم دیا اپنا، کسی کو طاقت دیا، ہر کسی کو کچھ نہ کچھ دیا۔ وہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، ہم خالی پیسہ خرچ کرنا سمجھ رہے ہیں اللہ کی راہ میں۔ اللہ برا میں جو کچھ دیا تمہارے کو وہ میری راہ میں لگانا، یعنی لوگوں تک اللہ کا منشا کو پہنچانا، لوگوں کو اللہ کا منشا بتانا، جان لگانا اللہ کی راہ میں۔ جان نہیں دیا، جان کس کی ہے؟ جان کس کی ہے؟ میری ہے، آپ کی ہے، کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ یہ جان بھی اللہ کی راہ میں لگانا۔ علم آیا اللہ کی راہ میں، جو علم آیا وہ علم لوگوں تک پہنچا دینا، نہیں پہنچائے وہ مما رزقناہم ینفقون کی فہرست میں سے نکل جاتے۔ ضروری نہیں ہے غریب رہتا مگر دین کے علم سے مالا مال رہتا، انہیں کیا کرنا؟ دین پہنچانا لوگوں تک، نہیں پہنچایا تقوی متقی نہیں بن سکتا۔ اور جب تک متقی نہیں ہوا انہیں موحد نہیں ہوتا، جب تک انہیں متقی نہیں ہوا انہیں موحد نہیں ہو سکتا، توحید اس کو مل ہی نہیں سکتی اللہ کی۔ اللہ کی توحید کو حاصل کرنا ہے تو متقی بننا ہے۔ تو مما رزقناہم ینفقون، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں جو کچھ اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرا۔ ہم آج صرف دولت اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، وہ بھی کیسا اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں وہ بھی نہیں معلوم۔ صاحب دیکھ کے خرچ کرنا، کہاں پہ خرچہ کرنا ہے، حقداروں کو اس کا حق دے لیتے ہوئے خرچہ کرنا، ایسی چیز نہیں۔ پھر اس کے آگے فرما رہا الذین اولئک کہ اور وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جو کچھ کہ ان کے اوپر نازل کیا گیا ہے اور ان سے پہلے جو نازل کیا گیا تھا، یعنی قرآن مجید پر ایمان لاتے ہیں، اور جو اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں جیسے نازل ہوئی تھی اس پر ایمان لانا ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ جو ہے ہدایت پہ اللہ کے اپنے رب کی طرف سے، اور یہی لوگ فلاح پائیں گے۔ کتنا آسان ہے تقوی اختیار کرنے، غیب پہ ایمان لانا،
پھر نماز قائم کرنا، جو کچھ اللہ تعالیٰ عطا کرا وہ اللہ کی راہ میں خرچہ کرنا، اور ایمان لانا قرآن مجید پر، اور اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں ہیں جو نازل کرا اللہ تعالیٰ، جیسے زبور، توریت، انجیل، یہ جو کتابیں نازل کرا اس پر ایمان لانا۔ اللہ برا اولئک علی ھدی من ربہم، یہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پہ ہیں، اولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ فلاح پائیں گے، کامیاب ہو رہیں گے، کہاں پہ؟ دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں بولا کہ جیسے آخرت میں فلاح پائیں گے، کامیاب ہے یہ لوگ اور ہدایت پہ ہے اپنے رب کی طرف سے۔ یہ متقی کی پہچان ہے۔ اب اپنے آپ کو دیکھ لینا کہ ہم متقی ہے نہیں ہے۔ متقی ہے تو قرآن سے ہدایت ملتی، اگر قرآن سے ہدایت نہیں مل رہی تو سمجھ جانا ہمارے تقوی میں کچھ کمی ہے، ہم متقی نہیں ہوئے پورے، ہم ابھی اپنے رب کی طرف سے ہم ہدایت پہ نہیں ہیں۔ جب تک قرآن سے ہدایت مل رہی تو سمجھ یہ جان لینا کہ ہمارے پاس ہم متقی ہے اللہ تعالیٰ کے پاس نظر میں۔ اللہ اس کے رسول بتا دے کے چلے گئے، ہم دیکھ رہے نہیں۔ یہ تھرمامیٹر ہے، ٹیسٹر ہے، یہ ٹیسٹر ہے، لگا کے دیکھ لو کرنٹ ہے نہیں ہے، لگا کے دیکھ لو بخار ہے نہیں ہے، معلوم ہو جاتا۔ خود کا خود ٹیسٹ کر لو بھائی، کسی کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں۔ ساری دنیا اگر یہ بولے کہ یہ شخص مسلمان ہے، ایمان والا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں اگر ایمان والا نہیں ہے تو ایمان والا نہیں ہے۔ ساری دنیا اگر یہ بولے کہ یہ کافر ہے، مشرک ہے، مگر اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں ایک ایمان والا ہے تو نہیں ایمان والا ہے۔ لوگوں کے بولنے پہ جیسے ہم کو کچھ نہیں، خود کا ٹیسٹ کر لو، دے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹیسٹر رکھ کے چلے گئے، بتا دیے ٹیسٹ کر لو خود ہی، ان کو بولنے کی ضرورت نہیں، تم خود ٹیسٹ کر لو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فعل اور قول کے ذریعے سے بتا دیے، ٹیسٹ کر لو، دیکھ لو تم متقی ہے نہیں ہے، تم ایمان والے ہے نہیں ہے، کامیاب ہے نہیں ہے۔ کسی کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں اگر ہم ایمان والے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں اگر ہم جیسے متقی ہے، کامیاب، دنیا کی نظر میں نہیں۔ کیونکہ ٹائم ہو رہا، انشاءاللہ اللہ زندہ رکھے، توفیق دے تو ہم اس کو مزید سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جیسے تقویٰ کیا ہے، قرآن سے ہدایت، ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کرنا ہے، قرآن ہی ہے جو کچھ ہے، قرآن اور حدیث، اللہ اور اس کے رسول کی احکامات پہ ہم کو زندگی گزارنا ہے، اس سے ہٹ کے نہیں، ہمارے کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ انشاءاللہ اللہ زندہ رکھے، توفیق دے تو ہم مزید سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ کہا گیا اور سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، سامعین کو بھی سمع قبول عطا فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، اس میں تیری رضا شامل حال فرما۔ واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔